بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 38۔ حسن فیروز نے اب تک کی ساری کہانی سلمیٰ خلجی کو سنا دی تھی اور آخر میں آخری سین بھی بتا دیا تھا، جس پر سلمیٰ خلجی کے چہرے پر نفرت کے آثار نمودار ہوئے اور پھر وہ کہنے لگی، تم دونوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس داور پر مجھے بہت پہلے ہی شبہ تھا، یہ یقینی طور پر رانا اختیار خلجی کے لیے تمام ناجائز کام کرتا تھا جو رانا اختیار کی ضرورت ہوں گے۔ تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ تمہارا معاملہ تو خیر ختم ہو ہی گیا، لیکن اس کے بعد داور کو میں ایسا سبق دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ رانا اختیار خلجی، اب اسے اتنا با اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پورا اتفاق کرتی ہوں۔ بے شک تم نے انسانی ہمدردی کا سلوک کیا ہے اور تم قابل مبارک ہو۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں صفوان اور ثانیہ موجود تھے۔ انہوں نے ہماری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ دستک دینے پر دروازہ کھل گیا اور ثانیہ نے ماں کو دیکھا تو بے اختیار ہو کر اٹھی۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ ثانیہ زار و قطار رو رہی تھی۔ صفوان بھی اداس سا کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ نے سلمیٰ خلجی کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اب براہ کرم اتنی دیر کھڑی نہ ہوں امی، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ سلمیٰ خلجی ایک دم مسکرا اٹھی۔ پھر ہم اندر کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ تیز روشنی میں سلمیٰ خلجی کا جائزہ لیتی رہی تو سلمیٰ خلجی نے کہا، جو کچھ تمہارے کانوں تک پہنچا ہے نا ثانیہ، وہ سچ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ ایک ضرورت تھی جس کے لیے تم سے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ ثانیہ خلجی نے عجیب سی آواز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے مجھے۔ یہ بیماری یوں سمجھ لو کہ تراشی گئی تھی، کیونکہ اس طرح تمہیں یہاں لانا مقصود تھا۔ آنٹی، کیا واقعی؟ صفوان کی آواز ابھری اور سلمیٰ خلجی نے صفوان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹے، تم بچوں کی دعاؤں سے میں بالکل خیریت سے ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں تمہیں مختصر الفاظ میں تفصیل بتا رہی ہوں اور اس کے بعد تمہیں ساری صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں آنٹی، بالکل، ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو اگر کچھ ہو جاتا تو ہم اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو ہی قرار دیتے اور ساری عمر ہم یہ سوچتے رہتے کہ کاش آپ کو یہ دکھ، یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ فکر مت کرو، اصل میں یہ مشرق ہے۔ یہاں عورت کو حکم دیا جاتا ہے کہ مرد کو صرف اپنا حکمران سمجھے، اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پر گردن جھکا دے۔ رانا اختیار خلجی بہرحال جو کچھ بھی ہے، میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے، لیکن شاید اب میں اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں۔ میں اس سے مقابلہ کروں گی، اسے مجبور کروں گی کہ وہ تم دونوں کو واپس لائے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی جنگ کیوں نہ لڑنی پڑے۔ رحمان شاہ میرے ساتھ ہے اور اس قدر چوہا بھی نہیں ہے کہ رانا اختیار خلجی اسے بے بس کر کے رکھ دے۔ سنو میرے بچوں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب تمہیں اس قدر مجبوری نہیں رہے گی۔ ثانیہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم واپس چلی جاؤ۔ ثانیہ میری بچی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم واپس چلی جاؤ، وہیں قیام کر لو جہاں تم رہتے رہے ہو۔ گل مراد اور حسن فیروز نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ دونوں بہت اچھے انسان ہیں، حالانکہ انہیں رانا اختیار خلجی نے بہترین معاوضہ دے کر تم لوگوں کی تلاش کے لیے ایک پرائیویٹ جاسوس ادارے سے حاصل کیا ہے، لیکن ہیں تو یہ انسان ہی نا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، انہوں نے بہرحال وہ کیا جو ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد انہوں نے رانا خلجی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ خوست خان نہیں ہے؟ ہاں، یہ خوست خان نہیں، بلکہ ایک جاسوس ادارے کے رکن گل مراد خان ہیں۔ میں ان لوگوں کو وہ معاوضہ تو نہیں دے سکتی جو انہیں ملنا چاہیے، لیکن بہرحال میرے بچوں، دعا کے علاوہ میں تمہارے لیے یہ رقم بھی لائی ہوں۔
بس اسے قبول کر لو۔ رانا اختیار خلجی ابھی اپنی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش میں دیوانہ رہے گا، چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ راتوں رات تم بھی چنار پور سے نکل جاؤ اور ان بچوں کو بھی میں روانہ کر دیتی ہوں۔ صفوان، کیا تم ثانیہ کو لے کر واپس جا سکتے ہو؟ جی آنٹی، تقدیر نے آپ سے ملاقات کرا دی، بس یہی بہت کافی ہے۔ تو پھر سورج کی روشنی ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہی ہوا تھا۔ ہمیں جو چھوٹا سا بریف کیس دیا گیا تھا، ہم نے اسے کھول کر ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال چنار پور سے نکل پڑے تھے، اور ہم سے پہلے صفوان اور ثانیہ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ سلمیٰ خلجی اپنی حویلی کی جانب چل پڑی تھی۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے حسن فیروز نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، گل مراد، اب بھی میری بات نہیں مانو گے؟ کیا مطلب؟ اس بریف کیس میں یقینی طور پر بہت بڑی رقم موجود ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ دادا جان کے پاس ہی لے چلیں۔ یار، ہماری محنت سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ تم دیکھو تم نے کتنے چانس کھو دیے ہیں۔ ایک بات کہوں حسن فیروز، سنجیدگی سے سن لو گے؟ وہ کیا؟ دھوکہ ہو گیا دوست، یقینی طور پر دھوکہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایک منٹ، کان لاؤ، میں نے حسن فیروز سے کہا، اور حسن فیروز نے اپنا کان آگے بڑھایا۔ تب میں نے بریف کیس اس کے کان سے لگایا اور دوسری انگلی سے نہایت مہارت کے ساتھ بریف کیس کو آہستہ آہستہ کھٹ کھٹ کر کے بجانے لگا۔ حسن فیروز چونک کر سیدھا ہو گیا، پھر اس نے چونک کر کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ اگر میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تو یہ آواز میں اس وقت سے سن رہا ہوں جب سے بریف کیس ہمیں دیا گیا تھا، اور جہاں تک میرے معمولی سے تجربے کا سوال ہے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں تو یہ ٹائم بم کی گھڑی کی ٹک ٹک ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ٹائم بم میں کتنا وقت لگایا گیا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل وقت کے لیے ہے، اور یقینی طور پر دادا جان کی ہلاکت کے لیے اسے سیٹ کیا گیا ہے۔ حسن فیروز ایک لمحے کے لیے گم ہو کر رہ گیا تھا، وہ میرے چہرے سے میرے الفاظ کی سنجیدگی کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ ابے زنجیر کھینچو، ساری ٹرین کو خطرہ ہے، اس نے کہا، اور میں نے اسے کمر سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ ٹرین کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ یہ بریف کیس تم دادا جان کے حوالے کر دو۔ اگر دادا جان سے جان چھڑانی ہے تو اس سے بہتر وقت تمہیں کوئی اور نہیں مل سکے گا۔ حسن فیروز کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر اس نے بریف کیس پر جھپٹا مارا اور غرائے لہجے میں بولا، پھینکو اسے کھڑکی سے باہر۔ ابے، دادا جان کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ کیا میں انہیں بھی کھو دوں؟ مذاق اپنی جگہ، لیکن یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی تو تم سچ مچ چٹانوں کے بیٹے معلوم ہوتے ہو۔ تعجب ہے، تعجب ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، لیکن تم تو ہمیشہ دادا جان کو چرکا دینے کے موڈ میں رہتے ہو۔ پھوکڑی میں گھوڑا جو ہے، پھینکو اسے، واقعی خطرناک چیز ہے۔ اب نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کان لگا کر سن لو۔ حسن فیروز نے ایک بار پھر کان لگا کر سنا اور پھر بولا، آواز بند ہو گئی؟ ہاں، وہ میرے دائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ کیا مطلب؟ کان لگاؤ۔ حسن فیروز نے دوبارہ بریف کیس سے کان لگایا تو وہ آواز اسے پھر سنائی دی، اور اس بار اس نے میری انگلی کی حرکت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ خیر، دادا جان سے مجھے واقعی محبت ہے اور رہے گی، لیکن تم انتہائی کمینے انسان ہو، دوستوں کو اس طرح بے وقوف بناتے ہو۔ جی ہاں، مجبوری ہے دوست صاحب، آپ کی رال اتنی زیادہ ٹپک پڑی تھی کہ مجھے گھن آنے لگی تھی۔ یار مذاق کرتا ہوں، تم سنجیدہ ہی ہو جاتے ہو، حسن فیروز نے کہا، اور آخرکار ہم کرنل جہانگیر کی حویلی میں پہنچ گئے، اور اپنے علاقے میں دادا جان ہمیں اپنے منتظر ملے۔ ان کے انداز میں ذرا برابر ایسی بات نہیں تھی جیسے انہیں ہماری آمد کا علم نہ ہو۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر انہوں نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم 10 منٹ میں زیادہ بھی کر دیتے
تو تمہیں اس کی سزا دی جاتی۔ کیا مطلب؟ ٹھیک وقت پر ہو اس لیے انعام ملے گا، چلو اندر آ جاؤ۔ ہم شدت حیرت سے گونگ ہو کر رہ گئے۔ دادا جان نے اپنی مخصوص نشستگاہ میں پہنچ کر کہا، تمہاری آمد کی اطلاع مجھے مل چکی تھی، مگر کس نے بتایا؟ حسن فیروز نے چونک کر کہا، اور دادا جان کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر انہوں نے کہا، نہ رانا خلجی نے اور نہ اس کی بیوی سلمہ خلجی نے، یہ میرے اپنے ذرائع معلومات ہیں۔ تم چاہو تو میں تمہارے راستے بھر کی نقل و حرکت کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے میں نے کہ مناسب جگہوں پر میرے آدمی تمہارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ بس سمجھ لو کہ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع مل گئی۔ سمجھے مائی ڈیئر گل مراد؟ اب تم اپنا کام گل مراد کے بجائے نامراد رکھ لو۔ ابھی دادا جان ہم پر انکشاف کریں گے کہ وہ روز اول سے آج تک اپنے آدمیوں کے ذریعے ہماری حفاظت کراتے رہے ہیں اور ان کے موکل ہمارے تحفظ کے سرگرداں رہے ہیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس دادا جان کے احکامات کی تکمیل کی ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اور انچارج صاحب آپ اپنے ہوش و حواس ذرا قابو میں رکھیے گا۔ پوری رپورٹ چاہیے مجھے۔ چلو گل مراد، شروع ہو جاؤ۔ کرنل ہمایون نے یہ کہا تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کام میں نے پہلی بار سر انجام دیا تھا وہ میرے لیے بہت دلچسپ اور بڑی دلکش کا حامل تھا۔ میں نے دادا جان کو الف سے لے کر یا تک ساری تفصیلات بتائیں اور دادا جان گردن ہلانے لگے۔ پھر انہوں نے بریف کیس کھول کر دیکھا، اس میں نوٹوں کی کئی گڈیاں جمع ہوئی تھیں۔ انہوں نے بریف کیس بند کر کے ایک جانب ڈال دیا اور پھر بولے، اس میں سے 25 کمیشن تم دونوں کا ہوگا۔ باقی رقم میں سے اخراجات نکال کر میں اپنے آدمیوں کو تنخواہیں بھی دیتا ہوں۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں مائی ڈیئر گل مراد، میرا اصل کام کچھ اور ہی تھا۔ اس بارے میں تمہاری ملاقات جلد ایسے لوگوں سے کراؤں گا جو آئندہ بھی اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں ہے بلکہ پوسٹ وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں تحقیقات چاہتے تھے۔ یہ تو اتفاق تھا کہ رانا اختیار خلجی نے بھی مجھ سے اپنے ایک کام کے لیے درخواست کر دی اور میں اس کا یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن گل مراد، در حقیقت تمہیں وہ تمام رپورٹ تفصیل سے لکھ کر مجھے دینی پڑے گی جو پوسٹ وادی سے متعلق ہے۔ تم نے یقینی طور پر اس کا گہرا جائزہ لیا ہوگا، حالانکہ بس ذرا سی ناتجربے کاری سے کام لے گئے۔ تمہاری کٹ بیگ میں جو چیزیں میں نے رکھوائی تھیں ان کا کوئی تو مصرف ہوگا آخر۔ اس میں ایک مائکرو کیمرہ بھی موجود تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم پوسٹ وادی کی ساری فلمیں بنا کر لاؤ۔ اصل میں منشیات کی کاشت اور خرید و فروخت میں پوسٹ وادی کے خلاف حکومت ایک زبردست ایکشن لینا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں ایک وفد نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور یہ درخواست کی تھی کہ میں خفیہ طور پر پوسٹ وادی کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ آج تک ان پہاڑوں میں کسی نے مداخلت نہیں کی اور وہاں کامیابی بھی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن تم واحد آدمی ہو جو وہاں کے بارے میں اتنی مفصل معلومات لائے ہو۔ اپنی تمام معلومات کا نچوڑ مجھے دینا تاکہ وہاں اعلیٰ پیمانے پر کام کیا جا سکے۔ میں نے گردن خم کر دی، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن ایک عجیب سے احساس میں کھو گیا تھا۔ پوسٹ وادی میں میری ملاقات جن لوگوں سے ہوئی، ان لوگوں کے جو مسائل اور ان کی زندگی گزارنے کا جو انداز میرے سامنے آیا تھا، مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ اسی طرح اپنی زندگیوں کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور دوسری صورت میں ان کے لیے جینے کا کیا سامان ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور چونکہ انہی چٹانوں میں بھی میری تخلیق ہوئی تھی، ہر چند کہ میں نے کسی ناجائز قدم کو بہتر نہیں سمجھا تھا، لیکن ہم اپنے ہم زبانوں کو جن کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے جینے کا سہارا وہی سب کچھ ہے، کم از کم اس طرح میں پامال نہیں کر سکتا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، حکومت بے شک منشیات کی تجارت کرنے والوں کو گرفتار کرے اور یہ کام بند کروائے، لیکن ایک وادی کو تباہ کر دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور آخری فیصلہ میں نے یہی کیا کہ
دادا جان کو اس بارے میں جو رپورٹ دی جائے گی وہ بالکل درست نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اتنی ہیر پھیر سے کام لیا جائے گا کہ دادا جان کو اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ انہوں نے جو تربیت مجھے دی تھی، اس موقع پر اسی تربیت کو استعمال کر کے میں پوست وادی کو بچا سکتا تھا، اور یہ کام بہرحال میرے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ کرنل ہمایون نے جو جگہ میرے لیے مخصوص کی تھی میں وہاں مقیم ہو گیا، اور حسن کی بات البتہ مختلف تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اور خود دادا جان بھی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ حسب معمول غائب ہو گیا، مجھے بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ دادا جان نے میری ذمہ داری لگا دی تھی کہ میں رپورٹ تیار کروں، اور میں نے اپنی تمام تر ذہانت کے ساتھ جو رپورٹ مکمل کی اس سے میں خود بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن کرنل ہمایون نے وہ رپورٹ دیکھی اور پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر وہ بولے، بہت شاندار طریقے سے تم نے ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کے طریقہ کار کو نمایاں کیا ہے۔ بے شک ان علاقوں کا جائزہ فضائی ذرائع سے لیا جا چکا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پوست وادی میں جو منشیات کی تجارت ہوتی ہے اس کو رکوانے کے لیے کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ سر، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے، دادا جان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے گل مراد؟ سر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وادی کے رہنے والوں کو میں بغور دیکھ چکا ہوں۔ آپ یقین کیجئے ان میں سے 98% لوگ مجرمانہ ذہنیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ وہاں کے نامساعد حالات، مشکل زندگی کو گزارنے کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس کے متبادل ذرائع مہیا کر دیے جائیں تو جہاں 98% لوگ اچھے کردار کے مالک ہوں، وہاں آپ سمجھ لیں کہ اخلاقی کیفیات کیا ہوں گی۔ کم از کم ہماری اس شہری زندگی میں تو ہمیں اتنے اچھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر دوسرے ممالک سے، غیر قوموں سے لوگ اس علاقے میں اس راستے سے آتے ہیں اور منشیات کی سپلائی بیرونی دنیا کے لیے ہوتی ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ کم از کم ان پہاڑی آبادیوں کو رزق تو مل جاتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کرنل ہمایون کہ بیرونی ذرائع کا دباؤ ہم پر کتنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر بندوق کی ایک گولی بنتی ہے تو یہ ان لوگوں کے سینوں میں پیوست ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک ہتھیاروں کے بل پر ہمارے ہم قوموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ میں کس کس جگہ کا نام لوں؟ آپ خود دیکھیے دنیا کی حالت اس وقت کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص عالم اسلام سے خوف محسوس کر رہا ہے اور ہمارے دین کو مٹانے کے حق میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آخر مسلمانوں کے خلاف یہ تمام کارروائیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، ساری دنیا کو اسلحہ بیچ رہے ہیں اور اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کرا رہے ہیں، سازشیں کر کے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرا رہے ہیں، اور ان اختلافات کو ہوا دے کر آخرکار انہیں حالت جنگ میں لے آتے ہیں، پھر انہیں بھاری قیمت پر ہتھیار فروخت کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے نا کرنل کہ اگر ان کے خلاف ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کیا برائی ہے۔ کرنل ہمایون حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ کچھ سوچ میں ڈوب گیا اور اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، خود کو پرسکون کر لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں خود بھی اپنے وطن کا سپاہی رہ چکا ہوں، اور وطن کے لیے میری خدمات ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ جاری ہیں، جاری رہیں گی جب تک کہ زندگی ہے۔ بے شک اہل وطن کے لیے میرے دل میں بھی وہی درد ہے، اور اہل دین کے لیے بھی۔ میں بالکل اسی انداز سے سوچتا ہوں کہ جس انداز سے تم سوچ رہے ہو۔ مائی ڈیئر سن، اصل بات یہ ہے کہ بیرونی دنیا سے میں نے رابطے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بڑے مشکل طریقہ کار اختیار کیے ہیں۔ تم نے اصل میں جن کیفیات کا اظہار کیا ہے وہ براہ راست میرے دل پر اثر انداز ہوئی ہے۔ شاید میں تم سے کبھی اپنے قلب کی واردات کا اظہار نہ کرتا، لیکن میں تم سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کے کچھ اہم رازوں میں شریک کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے وطن میں ایک غدار سمجھا جاتا ہے، اہل وطن کو بھی اس کی ہوا نہیں لگی ہے۔ یہ میں باہر کی دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں۔ اصل میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور اس طریقہ کار کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے وطن کے دشمن یہ تصور کرتے رہیں کہ میرے وطن کے خلاف کوئی کام لینے کے لیے
انہیں میرا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہیں مطمئن رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے انہیں ایسی اطلاعات فراہم کر دیتا ہوں کہ انہیں شبہ بھی نہ ہو سکے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ ایسے چند واقعات ہیں جن میں نے ان لوگوں سے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں اور ان کا کوئی کام بھی نہیں بننے دیا، بلکہ اس قسم کے حالات پیدا کر دیتا ہوں کہ وہ یہی سمجھیں کہ ان کی اپنی غلطی سے انہیں نقصانات پہنچے ہیں۔ میری فورسز کام کرتی ہیں، میں اچھے معاوضے وصول کرتا ہوں، لیکن یقین کرو ان معاوضوں کی رقم ملک اور بیرون ملک ان لوگوں پر خرچ ہوتی ہے جو میرے لیے کام کرتے ہیں۔ بظاہر میں ایک کمزور سا انسان ہوں، ٹوٹا پھوٹا، کٹا پھٹا، لیکن اپنی ذات میں رہ کر میں اپنے وطن کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں اس سے میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں اپنے کیے ہوئے کاموں کی تفصیل تمہیں بتانے بیٹھ جاؤں تو بڑا وقت ضائع ہو جائے گا تمہارا، لیکن آج میرے دل کو بے پناہ خوشی کا احساس ہوا ہے، اور وہ یہ احساس ہے کہ تم بھی میرے ہی انداز میں سوچنے کے عادی ہو۔ بے شک دشمنان وطن اور دشمنان دین کو صحیح اطلاعات فراہم کر کے اہل وطن کو نقصان پہنچانے کا خیال اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن میں تمہارے ہی انداز میں سوچتا رہا ہوں اور کرتا بھی رہا ہوں۔ اب کم از کم تم میرے لیے ایسے رازدار پیدا ہو گئے ہو جو میرے جیسا جذبہ اپنے سینے میں سجائے وطن کی محبت سے سرشار ہے۔ تم یقین رکھو بیرون ممالک یہ رپورٹ جائے گی تو اس قدر الٹی سیدھی ہوگی کہ اگر انہوں نے کوئی کارروائی کی بھی تو اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ پھر شاید ان علاقوں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ان میں نہ ہو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ انداز اس طرح کا ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو کوسیں گے کہ انہوں نے کیوں یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا۔ کیا اب بھی تم غیر مطمئن ہو؟ میں عقیدت بھری نگاہوں سے کرنل ہمایون کو دیکھ رہا تھا، پھر میں نے جذباتی پن میں کہا، ایک فوجی کا یہی کردار ہوتا ہے کرنل صاحب، چاہے وہ ڈیوٹی پر ہو، چاہے ریٹائرڈ ہو گیا ہو، اس کے خون میں وطن پرستی اور وطن کی محبت شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس سے پہلے میں نے صرف سنے تھے، لیکن آج میں انہیں عملی شکل میں دیکھ رہا ہوں اور اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے قدموں کی خاک بن کر آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہوں اور مجھے اس کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کرنل ہمایون کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی بیدار ہو گئی جو رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر انہوں نے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں بیٹا، اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہوں اور ہر عمل کو ذہانت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تمہارے بارے میں جو اندازے میں نے لگائے تھے وہ بالکل درست ہیں۔ میں تم پر ناز کرتا ہوں اور یہ میری دلی آرزو ہے کہ مستقبل میں بھی تم مکمل طور پر ذہانت کے ساتھ میرے ہم سفر رہو، اور شاید یہ بھی ہو کہ میں اپنا یہ منصب اعلیٰ پیمانے پر تمہیں سونپ دوں گا اور یہ تمام ذمہ داریاں بعد میں تمہیں سنبھالنی پڑیں۔ خیر، ہم لوگ بہت جذباتی گفتگو کر چکے ہیں، یہ بتاؤ اس پورے عمل کے دوران حسن فیروز کا کردار کیا رہا؟ اصل میں یہ لڑکا جس سے میری محبتوں کا رشتہ ہے، تمہیں معلوم ہے میرے لیے باعث تشویش رہا ہے، اور میں ہمیشہ دکھ بھرے انداز میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بھٹکتا رہے۔ نہیں کرنل صاحب، آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ وہ ذہین بھی ہے اور اچھا سوچنے والا بھی، اسے غلط مت سمجھا جائے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ کرنل جہانگیر صاحب نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس نے اسے خود اپنے آپ سے باغی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شخصیت، کردار یا مستقبل میں کوئی ایسا عمل کسی بھی طور آپ کے لیے باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اطمینان رکھیے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اپنے آپ میں مست ہے۔ ہاں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں کے حالات جیسے جیسے موقع ملے بہتر کرتا رہوں۔ اس پر کرنل ہمایون نے کہا، شاید تم ایسا کر سکو، لیکن میں نہیں کر سکا۔ یعنی کمال کی بات ہے، دنیا کے معاملات پر گہری نگاہ رکھنے والا خود اپنے گھر کے معاملات پر قادر نہیں۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، کرنل جہانگیر آج کل چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اور کچھ دن ان کا قیام یہیں رہے گا۔ صورتحال کو ذرا قابو میں رکھنا، ورنہ سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکبری خانم کو باقاعدگی سے رقم اور ضروریات کی چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ تمہاری دونوں بہنیں نور اور شیرانہ خوش اور مطمئن ہیں۔ تمہاری جانب سے ان کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے
اور کہا گیا ہے کہ تم سرکاری کاموں میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہو کہ کچھ وقت ان سے دور رہو گے۔ وہ فکر نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ کسی فوری عمل کے لیے تم سے ملنا چاہتی ہیں تو فوراً اس شخص کو اطلاع دیں جو ان کے لیے رقم اور ضروریات کی دوسری چیزیں لے کر اور تحائف لے کر بستی دو آب آ جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس بارے میں اطلاع دے دی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس سلسلے میں تشویش ہوگی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ کرنل یس، کرنل ہمایون در حقیقت دادا جان بھی تو تھے، اور انہوں نے وہی کردار انجام دیا تھا جو ایک بڑے آدمی کا کردار ہو سکتا تھا۔ میں نے گردن خم کی تو وہ جلدی سے بولے، نہیں، میں فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تو ایک انسانی عمل ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے تم میرے لیے کام کر رہے ہو اور ہر کام کا معاوضہ ہوتا ہے۔ تم ڈیوٹی پر تھے، میں یہاں تمہارا معاوضہ ادا کرتا رہا ہوں۔ نہ تمہارا مجھ پر کوئی احسان ہے اور نہ ہی میرا تم پر۔ کرنل ہمایون کے ان الفاظ کے بارے میں میں تنہائی سے غور کرتا رہا۔ میرے دل کی گہرائیوں میں اس شخص کی عظمت کے چراغ روشن ہو رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو وطن کے سپاہی سرحدوں پر سینہ تانے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دن رات وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے محتاط رہتے ہیں۔ الغرض وقت گزرتا رہا۔ حسن فیروز حسب معمول غائب ہو گیا تھا۔ ویسے اس شخص کی گمشدگی کے بارے میں سچ بات یہی ہے کہ میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھ سے گہری دوستی ہو گئی تھی اس کی۔ بظاہر شہر میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ خاص طور سے گھوم کر آتا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک فرصت ہے کم از کم یہ تو پتہ چلا لیا جائے کہ حسن فیروز جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو جاتا کہاں ہے۔ ممکن ہے اس کی دوہری زندگی کسی اور راز سے منسلک ہو۔ پتہ لگانا چاہیے۔ لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس شام جیسے ہی میں باہر نکلا حسن فیروز مجھ سے ٹکرا گیا۔